غمخوار ہے علماء دیوبند. کفار جانتے ہیں کہ اسلام کے آگے، کفار جانتے ہیں کہ اسلام کے آگے ایک آہنی دیوار ہے علماء دیوبند. اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجعه أهله وماله ويبقى عمله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري والمسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگ اور دوستو، جو آیت کریمہ اور حدیث پاک آپ لوگوں کے سامنے میں نے پیش کی ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھ کر کے تمام بیماریوں کا علاج کیے ہیں کہ اگر انسان ان بیماریوں سے نکل کر کے اس طریقے سے زندگی گزارے تو اس کے دنیا کے تمام مسائل، آخرت کے تمام مسائل آسان اور حل ہو جائیں گے. اللہ کے نبی جو بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی فرمائے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی بسنے والے انسان ہیں، چاہے مسلمان ہو، کافر ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، عالم ہو، غیر عالم ہو، مرد ہو، عورت ہو، بے وقوف ہو، عقل مند ہو، جس قبیلے، جس خاندان، جس خطہ، جس جگہ کا بھی رہنے والا ہو، تمام انسانوں کے ساتھ یہ معاملات پیش آتے ہیں کہ ہر آدمی کے ساتھ تین چیز رہتی ہے، ان میں سے دو چیز ساتھ چھوڑ دیتی ہے اور ایک چیز ساتھ رہتی ہے کہ ایک تو انسان کا مال، دوسری اولاد اور تیسرا عمل. لیکن مال کا حال یہ ہے کہ جیسے ہی آنکھ بند ہوتی ہے مال ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اور رشتہ دار اولاد جو ہے وہ قبر کے گڈھے میں اتار کر کے یہ لوگ بھی واپس چلے آتے ہیں. وَيَبْقَى عَمَلُهُ، لیکن انسان کا ایک عمل ہے کہ وہ عمل جو ہے وہ ساتھ رہتا ہے. اب انسان کے اوپر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عمل کو کیسا بناتا ہے، یہی عمل ساتھ میں رہتا ہے. چنانچہ حدیث پاک میں مثال کے ذریعے بات کو واضح کی گئی ہے، انشاءاللہ وہ حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. تو بہرحال جتنے بھی انسان بسنے والے ہیں، مال آنکھ بند ہونے تک ساتھ رہے گا، اور اولاد قبر تک کے اتارنے تک، اور رشتہ دار اور دوست و احباب قبر تک رہیں گے. اس کے بعد کوئی بھی پرسان حال نہیں ہوگا، صرف اور صرف عمل باقی رہے گا. اس لیے عمل کو زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. زندگی دینے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ یہی بیان کیے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا،
کہ ہم نے موت اور زندگی اسی لیے دی ہے تاکہ تمہارا امتحان ہو کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ ہم نے تم کو جو زندگی دی ہے، زندگی دینے کا مقصد ہی ہے آخرت کے عمل کی تیاری کرنا، کہ ورنہ وہاں ہر انسان نبیوں کے برابر بھی اگر کسی کا عمل ہوگا وہ بھی پچھتائے گا، کاش کہ ہم اور زیادہ عمل کرتے۔ عمل ہی کے وہاں پر سکہ چلے گا، اور عمل کے ہی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اگر اس عمل سے ہم لوگ غفلت برتتے ہیں تو یاد رکھیے کہ ہم لوگ نہایت ناکام اور نکما اور دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں۔ اس لیے آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کو مثال سے فرمائے۔ مثال بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب دیا کرتے تھے، جیسے کہ مثال کے طور پر آپ لوگ خود سنیں، یہ کیا تعلیم میں یہ 12 حدیث گزرتی ہوگی آپ کے سامنے کہ انسان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھیرا لگائے کہ انسان کی زندگی اتنا ہے، اور گھیرے سے باہر لکیر لگائے کہ انسان سوچتا وہاں کا ہے، لیکن وہاں تک جانے سے پہلے اس کو موت آ جاتی ہے اور اس کے خواب پورے نہیں ہوتے ہیں اور اس کے خواہشات دنیا کے اندر ادھورے رہ جاتے ہیں۔ یا مثال کے طور پر اپنی مثال بیان فرمائے کہ میری مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی بہت زیادہ خوبصورت محل بنایا، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھ دیا۔ جو بھی آدمی آتا تعریف کرتا کہ یہ محل تو بے مثال ہے، لیکن ایک اینٹ خالی کی وجہ سے اس کا حسن و جمال میں کمی آ گئی۔ تو اللہ کے نبی فرمائے کہ وہ ایک اینٹ میں ہی ہوں کہ نبوت کے تمام محلات پورے ہو گئے، لیکن میں وہ جو خالی جگہ تھی اس خالی جگہ کو میں نے پر کیا اور نبوت کے حسین محل کو میں نے پورا کر دیا۔ تو مثال کے ذریعے باتیں زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ مثال کے طور پر کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو جو ہے نیک لوگوں کے بغل میں دفن ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ایک دیہاتی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے اعتراض کیا کہ حضرت کہ ہر انسان کو اپنا عمل سے فائدہ ہوتا ہے، دوسرے کے عمل سے تو فائدہ پہنچے گا ہے نہیں، تو پھر یہ حدیث میں کیوں آتا ہے کہ نیک لوگوں کے بغل میں دفن ہونا چاہیے، اس سے کیا فائدہ پہنچے گا؟ تو فرمایا ٹھیک ہے میں جواب دیتا ہوں۔ چنانچہ گرمی کا زمانہ تھا، لوگ حضرت نانوتوی کو پنکھا جھل رہے تھے، اور جھل تو ان کو رہے تھے لیکن ہوا اس دیہاتی کو بھی مل رہی تھی۔ حضرت نانوتوی فرمائے کہ اے بتاؤ کہ پنکھا تمہیں جھلا جا رہا یا مجھے؟ تو فرمائے کہ حضرت آپ کو۔ فرمایا ہوا تجھے مل رہی ہے؟ فرمایا کہ ہاں مل تو رہی ہے۔ فرمائے کہ اسی طرح نیک لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، لیکن جو بغل میں ہوتا ہے آٹومیٹک اس کو فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں کہا گیا ہے کہ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی نیک لوگوں کے بغل میں دفن ہو۔ اسی طرح قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک آدمی دیہاتی آیا، اعتراض کیا کہ سورج جو پورب سے نکلتا ہے قیامت کے قریب پچھم سے کیوں نکلے گا؟ تو وہاں پر سائیکل کھڑی تھی، حضرت فرمایا کہ سائیکل کا پینڈل مارو۔ چنانچہ پینڈل مارتے رہے، سائیکل کے چکا سیدھا چلتا رہا، اور جب بند ہونے کا تھا تو الٹا ایسے آ کر کے بند ہو گیا۔ تو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ جب کسی چیز کا اختتام ہوتا ہے اور کوئی چیز ختم ہونے والی ہوتی ہے تو وہ الٹی چال چل جاتی ہے۔ تو یہ مثال میں فرمائے کہ حدیث کے اندر بھی، قرآن کے اندر بھی، چنانچہ قرآن کے اندر 1000 آیتیں مثال کی ہے کہ مثال سے باتیں زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے ایک مثال بیان فرمائے کہ دیکھو ایک آدمی ہے، اس کے 3 بھائی ہیں، بڑا منجھلا چھوٹا۔ آدمی بڑا شریف تھا، محنتی تھا، لیکن جب مرنے لگا تو مرنے کے قریب بڑے بھائی کو بلوایا اور کہا کہ دیکھو بھائی،
میں مرنے کے قریب ہوں، میری جان نکلنے والی ہے، زندگی بھر میں نے تیرے ساتھ احسان کیا، تیرے چلتے بیوی بچوں کو چھوڑا، تیرے چلتے گرمی سردی کو برداشت کیا، تیرے چلتے ہر ذلت کو اٹھایا، تیرے چلتے بھوک کو برداشت کیا، تیرے چلتے لمبا لمبا سفر کیا، تجھے آرام پہنچانے کے خاطر میں نے اپنی زندگی کو قربان کر دیا، اب یہ بتاؤ کہ میں مرنے والا ہوں، اب میری مدد کی ضرورت ہے، تم مجھے مدد کرو گے یا نہیں کرو گے؟ تو بڑا بھائی کہتا ہے کہ تم تو بے وقوف تھے جو میرے خاطر اتنی محنت کیے، تم جیسے ہی مرو گے میں ایک رتی تجھے فائدہ نہیں پہنچاؤں گا، فوراً میں دوسرے کے ہاتھ میں چلا جاؤں گا اور میرا اور تیرا رشتہ آنکھ بند ہوتے ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ بڑے بھائی نے ٹکا سا جواب دے دیا اور نمک حرامی کا ثبوت دیا۔ پھر جب یہ بڑے بھائی سے نا امید ہو گیا تو نا امید ہونے کے بعد منجھلے بھائی کو بلاتا ہے اور بولتا ہے کہ دیکھو بھائی، زندگی بھر میں نے تیرے ساتھ احسان کیا، تیرے چلتے حرام کمایا، میں خود بھوکا رکھ کر کے تجھے کھانا کھلایا، تم لوگوں کے لائق بنانے کے چلتے میں کیا پریشانی نہیں اٹھایا، تم لوگوں کے چلتے اتنی محنت کرتا تھا کہ اپنی جان کو بھی میں جان نہیں سمجھا اور ساری طاقت جسم کی میں نے تم لوگوں کے خاطر لگا دی، اب میں مرنے کے قریب ہوں، مجھے مدد کی ضرورت ہے، تم مجھے مدد کرو گے یا نہیں کرو گے؟ منجلا بھائی جواب دیتا ہے کہ آپ ہم سے امید نہ رکھیں، زیادہ سے زیادہ یہ کریں گے کہ قبر کے گڈھے میں اتار کر کے واپس چلے آئیں گے اور آپ کو ایک رتی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ جب یہ دونوں بھائی سے اس طرح سوکھا ہوا جواب ملا تو بڑا نا امید ہو گیا، رویا اور کہا کہ تیسرا بھائی کے ساتھ میں ہمیشہ ظلم کرتا تھا، چلو اب تیسرے بھائی کے پاس میں جاتا ہوں اور تیسرے بھائی کو بلاتا ہوں۔ چنانچہ تیسرے بھائی کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی، میں بڑا بے وقوف نکلا کہ جن دو بھائیوں کے چلتے میں نے اپنی جوانی، اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنی انرجی سب کچھ ختم کر دی، لیکن ان لوگوں نے بڑا غداری اور بے حیائی کا ثبوت دیا اور بے وفائی کیا۔ میں تو اس لائق نہیں ہوں کہ آپ سے مدد مانگوں، ہمیشہ میں نے آپ کی توہین کیا، ہمیشہ میں نے آپ کو ذلیل کیا، ہمیشہ میں نے آپ کا حق دبایا، ہمیشہ ہم نے آپ کو گلا دبایا، ہمیشہ آپ کے ساتھ میں نے برائی کا معاملہ کیا، میں تو اس لائق نہیں ہوں کہ آپ سے مدد مانگوں، لیکن مجبور ہوں، بتائیے کہ اب میری موت کا وقت قریب ہے، آپ مجھے مدد کریں گے یا نہیں کریں گے؟ چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ بھائی جان، بالکل آپ مت گھبرائیے، میں آپ کا بالکل قبر کے بعد کی زندگی میں ساتھ دوں گا، میدان محشر میں بھی ساتھ دوں گا، یہاں تک کہ قبر اور حشر سے کے بعد پل صراط کے اوپر بھی پار کرا کر کے جنت میں داخل کروں گا۔ اگرچہ آپ نے میرے ساتھ زندگی بھر برائی کا معاملہ کیا، مجھے ستایا، مجھے ذلیل کیا، لیکن میں کم ظرف نہیں ہوں، میں آپ کو ساتھ دوں گا۔ اللہ کے رسول فرمائے کہ جانتے ہو یہ تینوں بھائی کون ہیں؟ تو صحابہ کی عادت تھی کہ اللہ کے رسول سے فرماتے تھے اللہ و رسول عالم، کہ اللہ اور رسول زیادہ جانتے ہیں۔ پھر فرمائے کہ ٹھیک ہے، اتنا نہیں بتا سکتے ہو تو کم سے کم اتنا بتاؤ کہ بڑا بھائی کیسا نکلا؟ صحابہ نے جواب دیا، بڑا بھائی بڑا کمینہ، نمک حرام، احسان فراموش، کہ جو آدمی جس کے چلتے اتنی قربانی دیا اور اس طریقے سے بے رخی کا معاملہ کیا۔ فرمائے منجھلا بھائی کیسا ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ منجھلا بھائی بھی بڑا کمینہ، کہ وہ بھی آدمی نمک حرامی کا ثبوت دیا، وہ بھی بڑا خبیث آدمی ہے۔ فرمائے کہ تیسرا بھائی چھوٹا کیسا نکلا؟ فرمائے کہ ہاں، یہ ہے جواں مردی والا کام، کہ اس نے برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا اور اس نے نہایت جواں مردی سے کام دیا، اور اس نے جو کام دیا، اس کے جو اخلاق کام دیے وہ کسی دوسرے کا کام نہیں دیا۔ یہ چھوٹا بھائی نہایت متبرک اور نہایت عالی ظرف اور دوستی کے لائق بھائی ہے۔ اللہ کے رسول فرمائے کہ سنو،
یہ بڑا بھائی، منجھلا بھائی اور چھوٹا بھائی کون ہے؟ یہ بڑا بھائی مال ہے، جس مال کے چلتے آج انسان حرام بھی نہیں دیکھتا ہے، جان بھی ایک دوسرے کو مار دے رہا ہے۔ جتنے بھی زمین کے کیس میں مرڈر ہو رہے ہیں اسی مال کے چلتے مرڈر ہو رہے ہیں، جتنے بھی گھر بار کی وجہ سے مرڈر ہو رہے ہیں اسی مال کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرمائے کہ بڑا بھائی یہ مال ہے کہ جس مال کے چلتے آدمی اپنی صحت کو کمانے کے لیے برباد کر دے رہا ہے، جس مال کے چلتے رشتہ داری کو توڑ دے رہا ہے، جس مال کے چلتے اپنی جوانی کو برباد کر دے رہا ہے، جس مال کے چلتے نعوذ باللہ بعض لوگ ایمان کا سودا بھی کر بیٹھتے ہیں۔ تو میرے دوستو یہ مال ہے۔ مال کے بارے میں مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر آپ مرنے کے قریب ہو گئے، مرے نہیں ہیں، تو بھی آپ کا 1/3 مال پر قبضہ رہتا ہے، ملکیت رہتی ہے، اور 2/3 مال پر ملکیت ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اگر آپ کے پاس 3 لاکھ روپیہ ہے اور مرنے کے قریب ہو گئے اور آپ کہیں کہ 3 لاکھ صدقہ کرتا ہوں، تو 2 لاکھ کے بارے میں صدقہ قبول نہیں ہوگا، وہ آپ کے وارثین اور اولاد کی ہو جاتی ہے۔ صرف 1 لاکھ کے اندر آپ کی ملکیت ہے۔ یہ ہے مال کی حیثیت کہ جس مال کے چلتے ہم نے سبھی چیز کو قربان کر دیا، مرنے کے بعد فرماتے کہ یہ کوئی کام نہیں دے گا۔ اور فرمائے کہ یہ منجھلا بھائی کون ہے؟ اللہ کے رسول فرمائے کہ منجھلا بھائی یہ اولاد رشتہ دار ہیں کہ جس اولاد کے چلتے آدمی اپنے بیوی بچوں کو 2-2 سال چھوڑ کر کے باہر رہتا ہے، گرمی اور سردی کو برداشت کرتا ہے، بھوکے رہ کر کے بچوں کو کھلاتا ہے، وہی منجھلے بھائی اگر دینی تربیت نہ کی جائے تو وہ کچھ کام نہیں دیں گے۔ اور فرمائے کہ یہ تیسرا بھائی کون ہے؟ فرمائے کہ یہ تیسرا بھائی عمل ہے کہ اس عمل کے ساتھ ہم لوگ کتنا بے وفائی کا معاملہ کرتے ہیں۔ ہم میں سے یہ مجمع میں جتنے لوگ ہیں، فجر میں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں تو کس طرح جلدی جلدی پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں تو دھیان کہاں لگا رہتا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو ان کے سنن اور مستحبات کی رعایت ہم لوگ کتنی کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ہم لوگ کتنے صحیح سے نکالتے ہیں، زکوٰۃ صحیح جگہ میں دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں۔ رمضان کے اندر روزہ کتنے لوگ رکھتے ہیں، روزہ رکھ کر کے غیبت سے ہم لوگ کتنا پرہیز کرتے ہیں، اپنی آنکھ اور اپنے اعضاء کی کتنی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح حج کے درمیان ہم کتنے آداب اور سنن اور مستحبات کی رعایت کرتے ہیں۔ ہر آدمی اپنے گریبان کے اندر منہ ڈال کر کے دیکھے کہ ہم لوگ اپنے عمل کے ساتھ کتنا ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرمائے کہ جس عمل کی ہمیں روزانہ توہین کرتے ہیں کہ نماز کے اندر صحیح سے نہیں پڑھتے ہیں، جس کو اللہ نے بھی فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے عمل کا ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے کہ ہم لوگ اپنے اعمال کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ کے رسول نے یہ مثال سے بات واضح فرمائی کہ اس طریقے سے اگر کیا ہے ہم لوگ ابھی ہوش کا ناخن نہ لیں اور مال کے چکر میں، اولاد کی چکر میں عمل کو بالکل خیر آباد کر دیے، تو یاد رکھیے کہ رونے کا مقام ہوگا اور وہ رونا کچھ کام نہیں دے گا۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے عمل کو مضبوط کریں۔ اور اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ یہ تیسرا بھائی کے ساتھ جو ہم لوگ ظلم کرتے ہیں، تیسرے بھائی کے ساتھ تعلقات کو صحیح کریں۔ کہ اگر دیکھیے بڑا بھائی یہ ہے، اگر صرف اسی کے چکر میں خدمت میں رہے اور مال جو ہے یہ مخدوم ہے، ہم مخدوم نہیں ہے بلکہ خادم ہے، کہ جس طرح آپ ایک نوکر رکھتے ہیں، ایک اسٹاف رکھتے ہیں، وہ اسٹاف آپ کے ماتحتی میں رہتا ہے، آپ کے زیر اثر رہتا ہے۔ اگر کوئی ایسا اسٹاف رکھیں کہ آپ اس کو چائے پلاتے رہیں، اس کے جوتے پالش کرتے رہیں، اس کے کپڑے دھو کر کے اور استری کر کے اس کو پہنائیں، ساری دنیا کے لوگ بیوقوف کہیں گے کہ کیسا بیوقوف آنر ہے کہ اسٹاف رکھتا ہے اور اس کا الٹا غلام بنا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے مال یہ خادم ہے،
یہ نوکر ہے، یہ آخرت کے بنانے کے لیے ذخیرہ ہے۔ اگر ہمارا عمل صحیح ہو گیا تو یاد رکھیے کہ عمل صحیح ہونے کی وجہ سے یہ بڑے بھائی بھی دین بن سکتا ہے اور منجھلا بھائی بھی دین بن سکتا ہے۔ اگر آدمی مالدار ہے اور مالدار ہونے کی وجہ سے اس نے بے انتہا خیرات و صدقات کیے، مدارس، مکاتب، غریبوں کی ضرورت پوری کی اور آخرت کی تیاری کے لیے صدقہ جاریہ ہمیشہ بھیجتا رہا، تو یہ مال اس کے رونے کا سبب نہیں ہوگا، بلکہ یہ مال نعم الوسیلہ، بہترین اس کے لیے جنت میں جانے کا وسیلہ بن جائے گا۔ مال کون برا ہے؟ ان اہلکت، کہ اگر وہ ان الحت کا ان الآخرہ، کہ اگر مال آخرت کی تیاری سے روکے تو یہ بے شک دنیا بری دنیا ہے، برا مال ہے۔ لیکن اگر یہ مال آخرت کی تیاری آپ سے کروائے، یہ مال آپ کے لیے ذخیرے آخرت بنے کہ اس مال کے ذریعے آپ آخرت کے اندر ہر موڑ کے اوپر نیکی کر کے اس مال کے ذریعے آپ اپنا ذخیرے آخرت بنا رہے ہیں اور آپ آخرت کے لیے پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے یہ روپیہ جو ہے یہ بڑا بھائی نہیں کہلائے گا، بلکہ یہ تیسرا بھائی، یہ چھوٹا بھائی نیک عمل کے اندر شامل ہو کر کے یہ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنے گا۔ تو یہ ہم لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس مال کو برباد ہونے کے لیے ہم لوگ رہنے دیں یا آخرت بنائیں۔ یہ ہمارے اوپر ہے کہ جو آدمی زیادہ مالدار ہے وہ اپنی آخرت کو زیادہ بنا سکتا ہے، وہ جنت کو زیادہ خرید سکتا ہے۔ کب؟ جبکہ اس کے ذریعے وہ اپنے زاویہ نگاہ کو بدل کر کے اس مال سے آخرت کی کمانے کی تیاری کرے۔ ورنہ میرے دوستو، یہ مال آخرت میں کیا دنیا میں بھی کام نہیں دیتا ہے۔ چنانچہ واقعہ مشہور ہے کہ پہلے زمانے میں تو فون وغیرہ تھا نہیں، ایک بہت بڑا خرب پتی اور پدم کا بھی مالک ہوگا، ہیرے جواہرات اس کے تہخانے کے اندر جمع ہوا رہتے تھے، تو اس کی دو چابی رہتی تھی، ایک چابی اپنے پاس اور ایک چابی وزیر کے پاس۔ تو ایک بار اس بادشاہ کو شک ہوا، پتہ نہیں وزیر میرے مال میں چوری کرتا ہے کیا، ذرا اس کو حساب لینا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ وہ گیا اور چابی کے ذریعے تہخانہ کھول کر کے سیٹر اٹھا کر کے اور چلا گیا اندر۔ وزیر ادھر سے گزر رہا تھا اور دیکھا کہ ارے دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کو تو بڑا ڈر ہوا کہیں چوری نہ ہو جائے۔ یہ بغیر اندر جھانکے ہوئے یہ گیٹ کو بند کر دیا، سیٹر کو گرا دیا اور لاک کر دیا۔ اب وہ ادھر بادشاہ جو ہے اپنے سونے چاندی جواہرات موتی وغیرہ کو دیکھ رہا تھا۔ اب جب واپس آتا ہے دروازے کے پاس تو دیکھتا ہے کہ دروازہ لاک، فون بھی نہیں کہ فون کر کے دروازہ کھلوائے، پہلے زمانہ میں فون نہیں تھا۔ اب وہ بادشاہ بڑا پریشان، 2 دن 3 دن 4 دن گزر گیا، بھوک کی وجہ سے بڑی پریشان، پیاس کی وجہ سے بڑی پریشان۔ چنانچہ وہ بادشاہ قلم اور کاغذ اٹھایا اور لکھا کہ اے دنیا والو، مجھ سے عبرت حاصل کرو کہ میں اتنا اربوں خربوں کا مالک ہو کر کے آج دنیا سے میں بھوک اور پیاس کی حالت میں جا رہا ہوں۔ یہ دولت اور مال ایک ذرہ آخرت میں تو کیا یہ بھوک کو بھی نہیں مٹا سکتی ہے اور پیاس کو بھی نہیں مٹا سکتا۔ تو میرے دوستو، یہ ہے دنیا کے حال کہ اگر یہ دنیا صرف دنیا کمانے کے لیے جتنے بھی یہ منتری گھوٹالہ کر کے باہر ملک میں پیسہ جمع کیے، کاش کہ یہ غریبوں کا پیسہ، اپنے ملک کا پیسہ صحیح استعمال کرتے، یہ ان کی چوپٹ ہو گئی دنیا۔ اگر یہ صحیح کما کر کے اپنے ذخیرے آخرت ایمان کے ساتھ کرتے تو یہ کتنی بڑی ترقی کے اندر ہوتے۔ جو مر گئے قیامت کے دن سب منتری پچھتائیں گے کہ ہم نہ خود کھائے نہ اپنی اولاد کو کھلائے۔ تو یہ مال بھی دھوکا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ یہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ، امتحان کی چیز ہے۔ تو میرے دوستو، یہ کیا ہے؟ مال کی حالت ہو گئی۔ اولاد کے بارے میں کہ اگر اولاد کو بھی ہم دین کے راستے پر لگا دیے
جو آپ حدیث یہ سنتے ہوں گے کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام نیکی کے راستے بند ہو جاتے ہیں سوائے صدقہ جاریہ، کہ اس مال کو صدقہ جاریہ میں لوٹا کر کے آدمی جائے. کہ اگر آپ کے پاس 10 کروڑ روپیہ ہے، 1 کروڑ روپیہ اللہ کے راستے میں زندگی میں خرچ کر دیے تو یہ 1 کروڑ آپ کا اپنا ہے اور 9 کروڑ بال بچوں کا ہے، اس سے فائدہ آپ کو نہیں پہنچے گا، الا یہ کہ وہ اولاد اگر نیک ہے اور آپ کے نام پر صدقہ کرے تو پہنچے گا، ورنہ وہ عیش موج مستی کریں گے اور ان روپیوں کے ذریعے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. اور دوسری چیز کی اولاد، کہ یہ بھی آدمی کو کام دے گا کب؟ جب کہ ان کو نیکی پر ہم لگائیں. کہ جب انسان مر جاتا ہے تو صدقہ جاریہ او ولد صالح یدعو لہو، یا نیک اولاد جو اس کے لیے عمل کرے. کہ اگر اپنی اولاد کی دینی تربیت اور حافظ عالم بنا کر کے اس کو دین کی تربیت کے لیے لگائیں، وہ دین کا کام جو کرے گا، اگرچہ ہم دنیا سے مر جائیں گے لیکن اس اولاد کی وجہ سے روزانہ نیکیوں کا پارسل ہمارے یہاں پہنچے گا. ورنہ یہ اسی لیے اللہ کے رسول فرمائے کہ منجلے بھائی کے چلتے آدمی آج اولاد کے چلتے حرام کماتا ہے، غبن کرتا ہے، لوٹ کرتا ہے، ایک دوسرے کی زمین دبا کر کے اور اولاد کی تربیت کرتا ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ جو آدمی اپنی اولاد کی تربیت حرام مال اور غلط مال کے ذریعے کرتا ہے، آخرت میں کیا فائدہ دے گا؟ دنیا کے اندر بھی اس کی اولاد نکمی رہتی ہے اور کوئی کام کی نہیں رہتی ہے. اس لیے وہ آدمی بڑا بے وقوف ہے اور بڑا جاہل ہے جو اپنی اولاد کو خوش کرنے کے لیے حرام کما کر کے اپنے اوپر گناہ کا بوجھ ڈال رہا ہے، اور میدان محشر میں یہ اولاد، یہ بیوی بچے صاف کہہ دیں گے کہ میرے فلا انصاب بینہم، کوئی رشتہ داری نہیں ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، ہر ایک دوسرے رشتہ دار سے بھاگیں گے، وہاں کوئی کام نہیں دے گا. لیکن اگر اسی اولاد کو نیکی کے راستے پر لگا دیں تو میرے دوستو یہ کیا ہے؟ موت تک، جب تک کہ یہ اولاد زندہ ہے صدقہ جاریہ کی شکل میں رہے گا. چنانچہ یہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک بڑا مالدار آدمی تھا، انتقال کر گیا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، اور اس کا لڑکا اسی شہر میں تھا. چندہ ہوا کفن کے لیے، اس کا لڑکا بھی کفن کے لیے چندہ دیا، لیکن باپ کی اولاد کی نمازیں کیے، باپ کے جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکا. بعد میں معلوم ہوا کہ میرے والد کی جنازہ تھا. تو میرے دوستو، اولاد آخرت میں کیا کام بلکہ دنیا کے اندر بھی کام نہیں دیتی ہے. بہت سارے ایسی بیویاں ہیں نعوذ باللہ کہ اس کا شوہر مفلوج ہو گیا اور اس کا شوہر نکما ہو گیا. آخرت میں کیا؟ دنیا کے اندر ان کو اسی حال میں چھوڑ کر کے اور اس سے روگردانی اختیار کر لی، اور اس کے گھر والے لوگ خدمت کرتے ہیں لیکن بیوی اور بچے کوئی اس کی خدمت نہیں کرتے. یہ آخرت میں کیا؟ ہم رشتہ داروں میں تذکرہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ آخرت میں کام نہیں دے گا، لیکن یہ تو دنیا ہی میں کام نہیں دے رہے. تو اس لیے میرے دوستو، اللہ کے رسول نے جو 3 مثال بیان فرمائی، بڑا بھائی، منجلا بھائی، اگر ان لوگوں کے ساتھ ہم نے اپنے زندگی کو برباد کر دیا اور آخرت کے نیک عمل کے ساتھ کوئی کام نہیں کرتے ہیں اور تیسرے بھائی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، قیامت کے دن پچھتانا پڑے گا، میں اور قبر ہی کے زندگی سے پچھتانا پڑے گا. اس لیے میرے دوستو، ہم لوگ ایسی غلطی نہ کریں اور آخرت کی مثال، اپنے آخرت کا غم ہم اپنے اندر پیدا کریں. چنانچہ علماء کرام لکھتی ہیں کہ جس طریقے سے فرعون کا جادوگر 6 لاکھ لوگ اپنا سانپ بنا دیے لیکن موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کو چھوڑے اور یہ ان کا اژدہا پورے 6 لاکھ سانپ کو نگل گیا، اسی طرح دنیا کے اندر غم، پریشانی، ٹینشن بہت زیادہ رہیں گے. لیکن اگر آخرت کا غم ہم اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو یہ آخرت کا غم دنیا کے تمام غم کو کھا جائے گا اور آخرت کی تیاری یہ دنیا کے غم سے ہمیں نجات دے دے گی. اور اگر دنیا کے غموں کے اندر ہی مبتلا رہے، آخرت کی تیاری نہ کیے تو یاد رکھیے کہ بڑے پچھتانے کی بات ہوگی. چنانچہ نیک عمل کیسے کرنا ہے اور یہ نیک عمل کیسے کام دے گی، چنانچہ یہ واقعہ مشہور ہے کہ فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ
مالدار آدمی تھے، بہت شراب پیتے تھے اور عیش موج مستی کے اندر زندگی گزارتے تھے۔ ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی بڑی خوبصورت، اور یہ بیٹی سے ہر وقت کھیلتے رہتے تھے، لیکن ایک مرتبہ بیمار پڑی اور ایسی بیماری آئی کہ اس کو دنیا چھوڑنا پڑا اور دنیا سے انتقال کر گئی۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے بیٹی کے انتقال کے بعد بڑی غم ہوا، دوستوں کے ساتھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا، بیوی کے ساتھ بھی طبیعت نہیں لگتی تھی، ہمیشہ میں روتے رہتا تھا۔ 15ویں شعبان کی رات تھی اور میں سو رہا تھا کہ میں خواب دیکھا کہ اللہ کی طرف سے میدان محشر قائم ہوا اور ایک اژدہا سانپ میرے پیچھے نکل کر کے نگلنے کے لیے دوڑ رہا، اور میں دوڑے جا رہا ہوں، وہ اژدہا میرے پیچھے آ رہا ہے، یہاں تک کہ میں پہاڑ پر چڑھ گیا تو پہاڑ پر بھی وہ چڑھ گیا، پھر میں نیچے اترا تو نیچے دوڑانے لگا تو ایک بزرگ سفید کپڑا پہن کر کے بوڑھا کمزور ملا۔ میں نے کہا کہ مجھے بچائیے، تو وہ بوڑھا بولے کہ میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ اس سانپ سے مقابلہ کر سکوں، اس پہاڑ کی جانب جاؤ، یہاں پر مسلمانوں کی امانت رکھی ہوئی ہے، شاید تجھے کچھ کام دے دے اور کچھ تجھے امانت مل جائے۔ چنانچہ فرماتے کہ میں اس جانب بڑھا اور میں دیکھا کہ میری بیٹی وہاں پر موجود ہے، فوراً بلائی ابو، میں گیا اور اس کو وہ میری گود میں آ گئی اور سانپ کو اپنے ہاتھ سے بھگا دی۔ میں نے پوچھا بیٹی معاملہ کیا ہے؟ بیٹی نے کہا دیکھیے یہ کالا سانپ جو تھا اژدہا، یہ آپ کے برے عمل تھے، اور یہ جو کمزور بوڑھا ملا یہ آپ کی نیکی تھی، لیکن آپ کی نیکی اتنی کم تھی کہ گناہوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے آپ کو نیکی گناہ سے نہیں بچا سکی اور عذاب سے نہیں بچا سکی، اس لیے میں اگر یہاں پر نہیں رہتی تو آپ بڑے سخت معاملہ میں پڑ جاتے، میری وجہ سے وہ سانپ ادھر چلا گیا۔ فرماتے ہیں کہ میری بیٹی سے یہ بات ہوئی اور نیند کھلی، میرے اوپر گھبراہٹ طاری ہو گئی، اور اسی دن سے میں نے سارے گناہوں سے توبہ کیا، اور توبہ اس طرح کیے کہ پھر وہ ولی اللہ کے صف میں شامل ہو گئے۔ تو میرے دوستو، اب تک کہ ہم لوگوں کی زندگی مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے جو خراب ہو رہی ہے، ان کو بھی دین کے اوپر لگائے، جیسا کہ خطبہ میں نے آیت کریمہ پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، کہ اے ایمان والو یہ تمہاری اولاد اور تمہاری بیویاں یہ تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہ، اس لیے ان سے ذرا ہوشیار رہو، ان سے احتیاط کرو۔ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ اس کے بارے میں مفسرین یہ فرماتی ہیں کہ جب ہجرت کا حکم ہو رہا تھا تو بعض مسلمان جب ہجرت کرنے لگے تو ان کی بیوی بچے پیر پکڑ لیے کہ ابو جان اور میرے سرتاج آپ ایمان قبول کیے، سب کیا ہے پریشانی برداشت کیے، لیکن اب ہمیں چھوڑ کر کے آپ مدینہ چلے جائیں، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بعض صحابہ نے ہجرت کو چھوڑ دیا۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ جہاد کے لیے جانا چاہتے تو ان کے بیوی بچے فرماتے کہ آپ کن پر چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ ہمارے پرسان حال کون ہوگا، چنانچہ وہ جہاد کے لیے رک جاتے تھے۔ تو بہرحال جو بھی شان نزول ہو اس آیت کریمہ کا، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تمہاری بعض بیویاں، یعنی کہ من کا لفظ آیا ہے، جیسے کہ آپ سے چندہ ہم مانگنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کچھ تعاون کر دیجئے، کچھ کا مطلب ہی ہوتا پورا مال مت دیجئے بلکہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ دے دیجئے۔ تو یہ اپنے بیویوں کو جا کر کے مت سنا دیجئے کہ مفتی صاحب بول رہے تھے کہ بیوی اور بچے دین کے دشمن ہیں، ورنہ گالی سنوائیے گا آپ لوگ۔ ترجمہ اس کا صحیح سمجھیے، اِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، کہ تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد یہ دین کے دشمن ہیں، یعنی اگر وہ تمہاری بیویاں اور تمہارے اولاد
دین کے کام سے رکاوٹ بنتے ہیں کہ کیا نماز پڑھنے جاتے ہیں گھر میں پڑھ لیجئے, روزہ مت رکھیے, اس کے کیا ہے روزہ رکھیے گا تو عید کا کپڑا نہیں بنے گا, یا اسی طریقے سے ناجائز ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ یہ چاہیے چاہے سود کا رقم لیجئے. اگر جو اس طریقے سے بیوی بچے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں تو یہ آپ کے دین کے دشمن ہیں, ان سے ذرا ہوشیار رہیے. وَإِن تَصْفِحُوا تَغْفِرُوا, اور اگر تم ان کو معاف کر دو اور ان کو درگزر کرو اور ان کو بخش دو تو اللہ تعالیٰ زیادہ معاف کرنے والے ہیں. یعنی یہ اس آیت کریمہ کے اندر یہ حکم دیا کہ اولاد کو جائز کمائی کے ذریعے ان کے جائز خواہشات کو پوری کیجئے, ان کے جائز مقاصد کو پورے کیجئے, ان کے تقاضے کو پورے کیجئے. لیکن ایسا نہ ہو کہ اگر آپ کی آمدنی کم ہو اور ڈیمانڈ زیادہ ہو, آپ چوری کرنے لگیں, ہیرا پھیری کرنے لگیں, غبن کرنے لگیں اور ایک دوسرے کا مال ڈکیتی کر کے, چوری کر کے, غبن کر کے, لوٹ کر کے ان کے مال استعمال کر کے بیوی بچوں کو اگر آپ آرام پہنچاتے ہیں, یہ تمہارے دین کے دشمن ہیں. قیامت کے دن پتہ چلے گا, یہ صاف پلہ جھاڑ دیں گے کہ تم نے, ہم تو مجبور نہیں کیے تھے, تم سمجھو. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف یہ فرما دیا ان من ازواجکم و اولادکم, کہ بعض, ورنہ ماشاءاللہ بعض بیویاں ایسی ہیں کہ وہ ایک شوہر جوا کھیل رہا تھا, بیوی نے کچھ لایا کھانے کے لیے اور فوراً پھینک دی کہ حرام کی چیز مجھے نہیں چاہیے. ایسی عورتیں قابل مبارکباد ہیں جو اپنے شوہر کو اور اپنے بچوں کو حرام کمائی سے دور رکھتے ہیں. تو بہرحال کہنے کا خلاصہ یہ نکلا کہ یہ اعمال ہمارے قیام, یہ میدان محشر میں بھی ساتھ دیں گے, قبر میں بھی ساتھ دیں گے. چنانچہ یہ حدیث مشہور ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے اور قبر کے اندر عذاب اس کے اوپر حملہ کرتا ہے تو یہ جو ہم نے جو قرآن پڑھا ہے اور سورہ ملک خاص کر کے رات میں جو پڑھا سورہ الف لام میم سجدہ, یہ سر کے جانب کھڑا ہو جاتا ہے اور عذاب قبر کو روک دیتا ہے کہ اے عذاب قبر خبردار, جو اس مردے پر تم نے حملہ کیا, اگر تو اس مردے پر حملہ کرے گا میں تیری بوٹی نوچ لوں گا. چنانچہ وہ عذاب قبر سر کے جانب سے ہٹ جاتا ہے, اب داہنے طرف آ کر کے مردے کو عذاب قبر دینا چاہتا ہے. داہنے طرف نماز کھڑی ہو جاتی ہے کہ میں نماز ہوں, میں اس نے زندگی بھر مجھے نماز پڑھا, میں اس کے آج باڈی گارڈ ہوں, خبردار جو اگر تو نے اس پر حملہ کیا. اب بائیں جانب جاتا ہے, بائیں جانب روزہ کھڑا ہو جاتا ہے, فرض روزے, نفل روزے, خبردار جو تو نے میرے میت پر حملہ کیا, میرے عمل کرنے والے پر حملہ کیا. پھر جب پیر کے جانب آ جاتا ہے تو پیر کے جانب یہ زکوٰۃ, یہ صدقہ اور نفلی صدقہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ خبردار میرے عمل کرنے والے کو تو عذاب نہیں دے سکتا ہے. چنانچہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک بزرگ ایک مردے کے دفن ہونے کے بعد قبر کے پاس رک گئے اور ایک دھماکہ ہوا. اس نے کہا دیکھو ایک دھماکہ ہوا ہے, پھر دوسرا دھماکہ ہوا, پھر تیسرا دھماکہ زور سے ہوا اور ایک قبر سے کالا کتا نکلا جس کو اور بھی لوگ دیکھے. تو ان بزرگ نے کہا کہ تم کون ہو؟ اس کتے نے کہا کہ میں نیک عمل ہوں, لیکن جیسے ہی میں اس پر حملہ کیا, میں اس مردے کا برا عمل ہوں, میں نے اس کو عذاب دینا چاہا تو قرآن کریم میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ ہرگز عذاب نہیں دے سکتے ہو. ایک گروز مجھ کو مارا, پھر میں نہیں رکا, پھر دوسرا گروز مارا اور پھر میں نہیں رکا اور تیسرا گروز اس زور سے مارا کہ میں وہاں قبر میں ٹک نہیں سکا اور میں نکل کر کے وہاں سے بھاگ گیا. تو میرے دوستو, جو اللہ کے نبی فرمائے کہ جب انسان مرنے لگتا ہے تینوں بھائی کو بلاتا ہے, بڑا بھائی کہتا ہے تو میں ساتھ نہیں دوں گا, منجھلا بھائی بھی کہتا ہے ساتھ نہیں دوں گا, اور تیسرا بھائی عمل جو ہے وہ کہتا ہے ساتھ دوں گا. چنانچہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے, قبر میں جاتا ہے, ظاہر بات ہے کہ وہاں کوئی انسان نہیں, اکیلا, لیکن یہی اس کا نیک عمل ایک حسین و جمیل شکل میں آ کر کے اس کا دل بہلاتا ہے, اور جب تک کہ سور نہ پھونکا جائے, سور پھونکے جانے تک وہ قبر میں اس کا دل بہلاتا ہے.
اگر کوئی عرب کے آدمی یا کوئی ایک صحابی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لڑکا کو میں نے دیکھا تھا، اس کی طبیعت چاہتی تھی کہ اس کو دیکھتے رہیں، اس کا جماعت میں آیا تھا، حمزہ نام تھا، کہ جب ایک نیک آدمی کو دیکھ کر کے دنیا میں اس طرح دل مطمئن ہوتا ہے اور وہ حسین و جمیل کی شکل میں یہ آ کر کے میدان یہ قبر میں ساتھ رہے گا اور میدان محشر میں اللہ اکبر یہ اوپر رہے گا، سبحان اللہ دائیں جانب، الحمدللہ بائیں جانب، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ اب پیچھے کے جانب، اور لا الہ الا اللہ آگے کے جانب، یہ اس طریقے سے ہمارے پہرے داری کر کے اب میدان محشر میں بھی ہماری حفاظت کریں گے۔ تو اس لیے میرے دوستو یہ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ نیک عمل کو زیادہ سے زیادہ اپنانے کی کوشش کریں، اور یہ مال اور اولاد اگر ان کا صحیح استعمال کر لیے کہ مال کو زیادہ سے زیادہ ذخیرے آخرت بنانے کے لیے خرچ کریں اور اولاد کو دین کے کام میں لگائیں، تو یہ سب دونوں کے دونوں بھی تیسرا چھوٹا بھائی نیک عمل بن جائیں گے۔ اور بڑی کہ میں شروع میں کہا تھا یہ تفسیر مظہری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ان الحتک عن الآخرتی، کہ اگر یہ مال، یہ دولت کمانا، یہ ڈیوٹی، یہ کام کرنا اگر آخرت کی تیاری سے، نماز سے روک دے، روزہ سے روک دے۔ بہت سارے لوگ عید میں بیوی بچوں کو کپڑا بنانے کے چلتے روزہ توڑ کر کے رکشہ چلاتے ہیں، مستری لوگ روزہ توڑ کر کے مستری کا کام کرتے ہیں، نہایت یہ ان کے اولاد قیامت کے دن دشمن بنیں گے اور کوئی کام نہیں دے گا۔ اگرچہ ہمیں عید میں کپڑا نہ پہننا پڑے لیکن روزے کے ساتھ اس طریقے سے بے وفائی کا معاملہ نہ کریں گے۔ یہ تہیہ کریں، یہ ارادہ کریں کہ اس طریقے سے ہم لوگ اپنے تینوں بھائی میں سے جو ہے ان بڑے بھائی کے ساتھ اپنے مال کو آخرت کی تیاری کے لیے خرچ کریں، اور اسی طرح کہ یہ دنیا جو ہے کب بری ہے، اگر آخرت کی تیاری سے روک دے تو یہ دنیا بری ہے، اور اگر اس کے ذریعے تم آخرت بناتے ہو فَنِعْمَ الْوَسِيلَةُ وَنِعْمَ الْمَتَاعُ، کہ یہ بہترین دنیا ہے کہ غریب آدمی اپنی آخرت اس مال کے ذریعے نہیں بنا سکتا ہے، لیکن مالدار آدمی اس مال کے ذریعے اپنی آخرت کو جتنی بنا سکتا ہے ایک غریب آدمی اتنا نہیں بنا سکتا۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور اور مالدار مسلمان جو ہے غریب مسلمان سے بہتر ہے، کمزور مسلمان سے بہتر ہے۔ اس کا یہی منشا ہے کہ یہ جتنی اپنی آخرت کو بنا سکتا ہے ایک مالدار آدمی غریب آدمی اتنا نہیں کر سکتا ہے، اور اولاد کو بھی، بیوی بچوں کو بھی صحیح دین پر کے لائیں، ورنہ اگر بیوی بچوں کے چلتے ہم دنیا کے اندر ہیر پھیر اور غبن کرتے ہیں تو قیامت کے دن رونا پڑے گا، اور یہ رونا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور یہ عمل میں یہ کہا ہے موت ہی کے وقت فرشتے آ کر کے کہتے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اے میرے نیک بندے، اے میرے اللہ کے نیک بندے، تم گھبراؤ مت، دنیا کے اندر بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں اور آخرت کے اندر بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اعمال صالحہ کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مال و دولت کی دھوکے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔